السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما پارہ اور اس میں آج ہم کریں گے سورہ البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور دن وعدہ کیے گئے کی، وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سٹارٹ میں ہی قسم کھا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم کھائی جاتی ہے، ایک قسم کی ٹیسٹیمنیز ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اتنے بڑے بڑے سائنز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کی گواہی ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے، اور ہم ان گواہیوں کے بارے میں بہت سیریسلی سوچیں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ بروج جو ہے، اگر ہم عربک میں دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کسی اونچی چیز کو۔ آپ دیکھیں گے کہ جو عرب ورلڈ ہے اس میں جب کوئی بہت ٹال بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کے نام کے ساتھ برج لگا دیا جاتا ہے کہ یہ ظاہر ہونے والی، بلند ہونے والی بہت بڑی جو عمارت ہے، برج کو بھی جو ہے بروج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نشانی جو ہے قیامت کی وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی وہ نشانی جس کے ساتھ دنیا میں آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر والیوم الموعود، یعنی وہ دن جو ہے وہ آنے ہی والا ہے، اور اس کے لیے پھر گواہیاں تیار ہو رہی ہیں، ٹیسٹیمنیز تیار ہو رہی ہیں، وشاہد و مشہود۔ وہاں پر کیسے ہوگا کہ کچھ لوگ وٹنس پہ ہوں گے اور کچھ لوگوں نے وٹنس کیا ہوا ہوگا۔ یہ جو وٹنسز ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایکشنز کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہم نے چھپ کے کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، تو ہم اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں شکر ہے نو بڈی فاؤنڈ آؤٹ۔ میں نے ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر دی تھی، میرا پاسورڈ لگا ہوا تھا، پاس کوڈ بڑا اسٹرانگ تھا، میرا ڈیٹا لیک نہیں ہوا، شکر ہے کسی کو اندازہ نہیں ہوا۔ امی کمرے میں آئی تھیں اور اس وقت میں یہ کر رہی تھی، یہ کر رہا تھا، اور میری شکل پہ وہ ایکسپریشن آیا تھا اور مجھے لگا امی ابو کو شک ہوا، لیکن اس کے بعد میں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن اللہ کا شکر ہے آئی ایم سیف، ان کو پتہ نہیں چلا۔ میں نے غلط چیز کے لیے پرمیشن لی تھی، جھوٹ بول کے پرمیشن لی تھی، اور مجھے لگا کہ بس میں نے آج پکڑے جانا ہے، لیکن بچت ہو گئی، میں بچ گیا۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کوئی گواہی نہیں ہے، تو انسان پھر اور زیادہ ڈیرنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کھا کے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا، بہت سی گواہیاں ہوں گی، اور وہ ایسے طریقے سے گواہیاں آ رہی ہوں گی کہ ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی ینگسٹر آ کے اپنے پیرنٹ سے بہت زیادہ انسسٹ کرتا ہے کہ مجھے کوئی آپ اکاؤنٹ بنانے دیں، مجھے سوشل میڈیا یوز کرنے دیں، اور جب پیرنٹس اس کو کہتے ہیں کہ اوکے یو کین یوز سوشل میڈیا بٹ مائی اکاؤنٹ، یا وہ ان سے پاسورڈ ان کے لے لیتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بچے بہت محتاط طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گواہیاں ہم پہ ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہو ہم انڈر سرویلنس ہیں، ہم انڈر آبزرویشن ہیں، تو ہم زیادہ محتاط طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے یہ جو پورا سسٹم ہمیں اسلام کا دیا ہے اس کو بنایا ہی ایسے ہے کہ ہم اوفینڈ ہوئے بغیر ان گواہیوں کے مطابق چلیں۔ مثلاً مرد حضرات کو کہہ دیا گیا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، تو اب ان کے اوپر اس کے ساتھ فضیلت رکھ دی گئی بہت زیادہ وہاں نماز پڑھنے کی۔ تو جب مرد وہاں جاتے ہیں تو ان کی گواہی ہو جاتی ہے، ان کو کہیں پروف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے ایمان کا لیول کتنا ہے، وہ نماز پڑھنے وہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح امام کو فالو کرنے کا بتا دیا گیا، تو اس میں بھی کیا گواہی ہوگی کہ ہم اطاعت کا ایک طریقہ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کو نگران بنا دیا گیا گھر میں، یعنی بہت سے سسٹم میں ایسے کام آلریڈی رکھ دیے گئے کہ ہم اپنے پر کنٹرول کرنا شروع کر دیں۔ ایک مرد اور عورت کو اکیلا بیٹھنے سے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سدے ذرائع رکھ دیے گئے، ایک عورت ہے وہ اپنے آپ کو کور کرے پراپرلی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس طریقے سے ہو جاتی ہیں کہ ہم آٹومیٹیکلی بہت سے کاموں میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔
پر پھر بھی یہاں پہ کون کون سی گواہیاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. سب سے بڑی گواہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو کہ العلیم ہے, سب کچھ جانتا ہے, ہمارے دلوں کے راز تک جانتا ہے اور اسے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ہمیں بار بار تقویٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم تقویٰ کے اوپر کوشش کریں. رمضان میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا لعلکم تتقون, کہ ہم جب روزے رکھتے ہیں, فرض روزے رکھتے ہیں, تو اس سے ہمارا تقویٰ بڑھتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کی بات کی جاتی ہے کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے. اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں کہا تھا کہ کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا, اور لوگوں نے اور صحابہ نے وہاں گواہی دی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا میرے رب تو گواہ رہنا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا لوگوں تک. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امت کی گواہی بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان اور زمین بھی گواہی دیں گے ہم کہاں چلے, کس چیز کو ہم نے کیسے استعمال کیا. یعنی اگر آپ کہیں اکیلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ادھر ادھر کوئی نہیں ہے, آپ نے کہا what difference does it make, اور آپ نے جو کچھ بھی کھایا وہیں پھینک آئے, تو وہ زمین گواہی دے گی کس زمین پر آپ نے ظلم پھیلایا, کس زمین پر آپ نے خیر پھیلائی. یہ سب گواہیاں جو ہیں وہ جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہمارا اپنا جسم گواہی دے گا کہ ہمارے ہاتھ بولیں گے, ہمارے منہ بولیں گے, ہماری آنکھیں بولیں گی. یعنی اس وقت اگر ایک انسان ڈینائی کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کا پورا جسم ہی گواہی دے رہا ہوگا کہ یس آئی ڈیڈ ایوری تھنگ, اور میں نے یہاں پہ اللہ کا حکم مانا اور یہاں پہ میں نے حکم نہیں مانا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو اٹیچ کیا ہوا ہے, اور وہ جو فرشتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمارے جو سارے اعمال لکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اعمال بھی پریزنٹ کیے جائیں گے, ہماری کتاب کھولی جائے گی جس میں سارے اعمال ہوں گے, اس نے نیکی کا کام کیا, اس نے برائی کا کام کیا. یعنی یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, اس قسم کے میگنیٹیوڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ, اور یہ جو آیت ہے وہ شاہد و مشہود, یعنی اس میں اتنی گواہیاں ہیں کہ ہم کسی کو کس کو ڈینائی کریں گے, کس کو کہیں گے کہ یہ ایسے نہیں ہے, یہ ایسے ہے. اور یہاں پر ہمیں امپورٹنس آف مانیٹرنگ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم میں اتنی مانیٹرنگ رکھی ہے کہ ہمارے لیے اس میں آسانی بھی ہو سکتی ہے اور مشکل بھی ہو سکتی ہے. آسانی کب ہوگی؟ آسانی تب ہوگی کہ ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, تو ہمیں کوئی پبلک اپروول ملتا ہے یا نہیں ملتا, پبلک ایکنالجمنٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی, وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں رہتی. ہم سوچتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو رجسٹر ہو گیا. مجھے یاد ہے میں کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی, اور وہ پروجیکٹ جو تھا وہ لکھنے کا تھا. آپ سمجھیں اگر میں نے تقریباً 250-300 پیجز کی ایک کریٹیو ورک کی کتاب تیار کی, اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے تیار کی, اس میں بہت محنت ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی کریٹیو ورک کرتے ہیں اس میں آپ کی انرجی, آپ کے ریسورسز لگتے ہیں, پھر آپ کو ہر چیز کی اوتھینٹسٹی چیک کرنی ہوتی ہے کہ کون سا معاملہ درست ہے, کون سا نہیں ہے, کس کو ہم ڈال سکتے ہیں, کس کو ہم نہیں ڈال سکتے. سو ان تمام چیزوں میں جب ہم کام کر رہے تھے تو کیا ہوا, جب ہم نے کسی کو چیک کرنے کے لیے بھیجا جو ہم سے سینئر تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں اس طرح کے چیلنجز آ رہے ہیں اور اس کو ہم ابھی کسی صورت میں پرنٹ نہیں کر سکتے, لوگوں کو نہیں دے سکتے. تو میری جو ساتھی تھیں وہ تھوڑی سی اپسیٹ سی ہو گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ اتنا سارا وقت بیکار گیا اور جو ہے مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا, اور مجھے بڑا افسوس ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, ہمیں اس سے سیکھنے کا بھی موقع ملا. دوسرے یہ بات ہے ہم نے جو بھی وقت اس پہ لگایا, جو بھی محنت اس پہ لگائی, جتنا ریسرچ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو یہ رجسٹر ہو گیا. تو یہ جو گواہیاں ہیں یہ ہمیں ہر موقع پہ بتاتی ہیں کہ اگر میں نے اللہ کی خاطر کوئی کام کیا تو مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا میں اس کو کتنا لوگوں نے اپریشیٹ کیا, اکنالج کیا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے انویسٹ ہو جائے. وہاں کے لیے تو گواہی لکھی گئی کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر بیکار وقت ضائع نہیں کیا, بلکہ ایک خالص نیت سے اللہ کی خاطر کوئی کام کیا.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہمیں بہت سی احادیث میں اس طرح کی بات ملتی ہے، جیسے ایک انسان ہے اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اگر وہ سخت کوشش اور محنت کے باوجود بھی اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو اس پہ بھی اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کیئرلیس ہو کر وہ غلطی نہیں کر رہا۔ یعنی ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گواہیوں کے ساتھ ہمارے لیے کس کس طرح کی فیسیلیٹیشن بھی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کو صرف ہم نے ڈر کے اس طرح نہیں لینا کہ اچھا اب تو میرے لیے زندگی بہت مشکل ہے، دیٹ از وائی آئی ڈونٹ لائک اسلامک کانسیپٹس، اسی لیے تو میں کسی ریلیجس گیدرنگ میں نہیں جاتا۔ ڈرا دیتے ہیں کہ ہر چیز چیک ہو رہی ہے، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میرے لیے تو بہت مشکل ہو رہا ہے۔ نہیں، ہم اس کو اپنے لیے خوشخبری لیں کہ دنیا نے اگر ہمیں سچا جانا نہیں جانا، اگر میں سچی تھی میرے رب کو پتہ ہے، فرشتوں نے میرے لیے لکھ لیا، اور میرا جسم گواہی دے گا کہ میں نے سچے نیت سے اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ تو ہماری بہت سی چیزوں میں ہمیں دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہوں گی، ہمیں صرف اب اللہ تعالیٰ کی اس گواہی پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں سنت کے مطابق عمل کر رہی ہوں تو انشاءاللہ اس میں بھی میرا فائدہ ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہرکیف یہ جو مانیٹرنگ ہے یہ ہمیں غلط چیزوں سے بھی روکتی ہے۔ ماں باپ بچپن میں اپنے بچوں کو جو اسکرین کنٹرول سکھانا شروع کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے اسکرین سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، کتنی ایج تک بچوں کو اسکرین نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ نو اسکرین، پھر دیتے ہیں تو اس کو مانیٹر کر کے دیتے ہیں۔ پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ اب وہ یونیورسٹی تک چلے گئے ہیں، ان کی اپنی جاب شروع ہو گئی ہیں، وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، اب ان کی وہ نیڈ بن چکی ہے، اور اس وقت تک بچے فیملی روم سے اپنے پرسنل روم میں چلے جاتے ہیں اور ان کے اپنے پاسورڈ ہیں، اپنا لیپ ٹاپ ہے، اپنا فون ہے، اپنا سوشل میڈیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ کا وہ ہولڈ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کون سی چیز ہے کہ اس بچے کو وہ پورن دیکھنے سے روکے گی؟ اس وقت کون سی چیز ہے جو اس بچے کو حرام ریلیشن شپ سے روکے گی؟ اس وقت کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو اس پہ ٹائم ویسٹر میں جانے سے روکے گی؟ یہی گواہی کا احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہی گواہی کا احساس کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، یہی گواہی کا احساس کہ میری آنکھیں اس دن بولیں گی کہ میں نے کیا دیکھا، میرا ہاتھ اس دن بولے گا میں نے کس سائٹ پر کلک کیا، میں نے ہسٹری ڈیلیٹ کر بھی دی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو رجسٹر ہو گیا۔ حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے آج کل بات کریں تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیلیٹ کا بٹن پریس بھی کر دیتے ہیں نا تو وہ چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، صرف آپ کے لیے ایک ویژول سپیس کریٹ کر دی جاتی ہے اور آپ کا سارا ڈیٹا وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس نظر سے بھی دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس ڈیٹا کو نکالنا بھی کون سا مشکل کام ہے، تو یہ ساری گواہیاں جو ہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہیں اور یہ ہمارے لیے ہمیں بتاتی بھی ہیں کہ ہم کہاں کہاں پہ کوشیس ہونا شروع ہو جائیں، کہاں کہاں پر ہم محتاط طریقے سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارنے کا سوچیں۔ آیت نمبر 4 میں آتا ہے قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے۔ آیت نمبر 5 النار ذات الوقود، جو آگ تھی ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اوپر اس کے جو کر رہے تھے ساتھ مومنوں کے وہ گواہ تھے۔ یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو اصحاب الاخدود کا جو واقعہ آتا ہے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور اس میں پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ یمن کے پاس ایک نجران کا علاقہ ہے، اور وہاں پر 523 عیسوی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 50 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ذو نواس نام کا ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ تو تھا بہت ایروگینٹ تھا، بہت اس کے اندر تکبر تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان میں بھی تکبر آتا ہے، پاور آتی ہے، وہ اپنے آپ کو خدا ہی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس نے اپنی وہاں پر کمیونٹی میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو کہ اس ٹائم پہ عیسائی تھے، کرسچنز تھے، اور وہ توحید پہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے، اور وہ باقی تمام ایسی ڈائٹیز کو اور ایسے لوگوں کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اس نے ان کو وارن کیا، ان کو بہت زیادہ سمجھایا، لیکن وہ اپنے اس ایمان پر اڑے رہے۔ اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ وہاں پر ان کو اب جلایا، اور جب ان کو جلایا، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی عیسائیت کو چھوڑ دیں، لیکن جب وہ نہیں مانے تو ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری جب دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو مذہب کے نام پہ اکثر ایسے مظالم کیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے ہولوکاسٹ ہو جاتے ہیں جس میں لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے زندہ جلانا یہ بالکل پسندیدہ کام نہیں ہے، اور اس سزا سے جو ہے اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔
سو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خندق والوں کو، خندق میں پھینکنے والوں کو بہت جو ہے وہ اسٹرکٹ وارننگ دے رہے ہیں. اگر ہم دوبارہ دیکھیں کہ مارے گئے خندقوں والے، اور وہاں پہ جو آگ جل رہی تھی اس میں تھا، اور پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بتایا ہوا ذرا ایکسپریشن دیکھیں کیا آ رہا ہے، اذ ہم علیہا قعود، اور جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی ایک منظر کشی کی گئی ہے ظلم کی انتہا کی. کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ صرف اللہ کو ماننے والے تھے، اس لیے ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا. اور جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، زندہ جلایا جا رہا تھا، آپ سوچیں اس میں مرد، عورتیں، بچے، ان کی چیخ و پکار، ان کی فریادیں، لیکن وہ اپنے دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ توحید سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے، قعود. یہ جو ایکسپریشن ہے ذرا اس کو اگر ہم دیکھیں، قعود کہتے ہیں کہ وہ بہت آرام سے، جیسے کہتے ہیں نا ریلیکس موڈ میں وہاں بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے تھے. یعنی کہ اتنا ہاربل قسم کا آرڈیل تھا، ایک ہارر مووی آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے، لیکن آپ کے اندر اتنی انسینسٹیوٹی اس وقت آ چکی ہوئی ہے کہ آپ کو گناہ کا احساس ہی ختم ہو چکا ہوا ہے. اس سے ہمیں اس سوسائٹی کا حال پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ لوگ مر رہے ہیں اور وہ اس گرم اس میں آگ میں زندہ جل رہے ہیں، لیکن ان کے لیے نزدیک کیا ہے، وہ ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے جس کو بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے آج کل وار کرائمز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سے ایسے مختلف جگہوں پہ جب وار کرائمز کے بعد کچھ سولجرز ہیں جنہوں نے اوپر سے جو ہے کوئی میزائل پھینکا اور وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی، اور جب ان کو وہاں گراؤنڈ پہ جا کر دکھایا گیا، دے ور ہاریفائڈ ٹو سی کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. اور ان بچوں نے اس وقت کیا کہا، جو سولجرز تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس عادت تھی پریسائز گیمز کھیلنے کی آن آور کمپیوٹرز، آن آور اسکرینز، اور جب ہم یہ پریسائز گیمز کھیلا کرتے تھے تو ہمارے نزدیک تو وہ ایک کلک تھا کہ ہم اپنے اینیمی کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اس طرح کی بہت زیادہ جو بروٹل قسم کی گیمز ہوتی ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں. وہ اسی لیے پسندیدہ نہیں ہیں کہ انسان کا جب یہ انسینسٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دے اور دوسروں کو کوئی ویلیو نہ دے. اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں نا بائی اسٹینڈرڈ ایفیکٹ، کہ آپ کہیں سے گزرتے ہیں، کسی کوئی بلیڈ ٹو ڈیتھ ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ ایسی کئی دفعہ کلپس آتی ہیں کسی بھی علاقے کی کہ وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں پر، آپ وہ شیئر تو کرتے ہیں اور شیئر کر کے اپنا برگر کھانے چلے جاتے ہیں. آپ سڑک پہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیر سو مینی پیپل اراؤنڈ، اتنے سارے لوگ ہیں نا، ان میں سے کوئی اس کو بچائے گا. یہ میرا ہی کام تو نہیں ہے صرف کہ میں اس کے اوپر کوئی جو ہے ایفرٹ کروں. یہ انسینسٹیوٹی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اس لیے پسند نہیں ہے کہ جو انسان پھر یہ کام کرتا ہے وہ بہت ہی ایک عجیب سا اس کے اندر وہ ایپیتھی جو ہے وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اسی لیے آیت نمبر 7 میں کہا گیا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، اور وہ جو ان کے اوپر کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ وہ گواہ تھے. یعنی یہ دیکھنا ان کے لیے شاید انٹرٹینمنٹ تھی. اچھا یہ ہماری بات نہیں مانتے، یہ ایک اللہ کی بات سنتے ہیں، اب ہم ان کو بتاتے ہیں کیا کر رہے ہیں. لیکن ان کی آنکھیں گواہی دے رہی ہیں، ان کے پورے جسم گواہی دے رہا ہے، وہ فرشتے ان کے لیے لکھ رہے ہیں، اللہ کی گواہی آ رہی ہے کہ تم دیکھ رہے تھے. وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ ہم سامنے نہیں تھے، ہم نے ٹھیک ہے آرڈر دے دیا تھا ان کے کلنگ کا، ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ ہم نے اتنا بڑا کرائم کر دیا. نہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں، امیجری ان کے سامنے ہے، اور وہ اپنے خلاف ایسے موقع پہ گواہی جمع کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. ایک بڑی مشہور پکچر آتی ہے اور اس کے جو پرائز ونر تھے ان کا نام ہے کیون کارٹر. کیون کارٹر نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جب بہت ڈراٹ تھا، قحط سالی تھی افریقہ میں، اور وہاں پہ وہ بہت سی پکچرز لے رہے تھے. یہ آپ نے پکچر دیکھی ہوگی جس میں ایک بہت زیادہ کمزور لاغر مرنے والا تقریباً بچہ ہے، کیونکہ کتنے عرصے سے اس کو کھانا نہیں ملا، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک ولچر وہاں بیٹھا ہوا ہے جو اس کی طاق میں ہے کہ کب یہ بچہ مرے اور میں جو ہوں اس کو کھاؤں. اور یہ جو کیون کارٹر ہیں انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ وہاں پہ کافی دیر بیٹھے رہے تھے اس اپنے کیمراز کو لے کے کہ وہ جب رائٹ ایکسپریشن اور رائٹ پوز بچے کا ہو اور رائٹ کیپچر اس ولچر کا ہو تو میں اس سین کو پورے کو جو ہے کیپچر کروں. اس پہ ان کو پرائز ملا تھا. لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ
دین ہی الٹیمیٹلی کمیٹڈ سوئسائڈ. یعنی ان کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ میں نے اس بچے کی مدد نہیں کی, میں اپنی اس تصویر کو بنانے میں اتنا مصروف تھا. اور میں ایک جگہ ان کی ایک ریمارک پڑھی تھی کہ آئی ایم ہانٹیڈ بائی دا ویوڈ میموریز آف کلنگ اینڈ کارپسز اینڈ اینگر اینڈ پین. یعنی ہمارے بہت سارے لوگ جو صرف جا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جرنلسٹ ہیں, ہمیں جا کر بس ایک پکچر بنانی ہے, لوگوں کو انفارم کرنا ہے, لیکن فزیکلی وہ کچھ بھی وہاں پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک ایپیتھی کا انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بار بار ایسی خبریں دیتے چلے جانا, اور ان خبروں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو خیر اور برکت ہونی چاہیے وہ وہاں پہ نہیں آتی. سائبیریا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جولائی 1995 میں جو جینوسائیڈ ہوا تھا اس میں تقریباً 8000 بوسنین مسلمز جو تھے, جس میں بچے تھے, مرد تھے, لڑکے تھے, تو ان کو ختم کر دیا گیا تھا. اور اگر آپ ابھی بھی گوگل کریں تو آپ کو ایسی امیجری ملتی ہے کہ کیسے ان کو جو ہے وہاں پر ان کی قبریں جو ہیں وہاں پہ ان کی ہیں موجود ہیں. سو یہ ساری جو ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں صرف وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, توحید پہ رہنا چاہتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو یہاں پر یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ گواہیاں ساری جمع ہو رہی ہیں اور یہ لوگ کسی طرح سے بھی بچ کے نہیں جا سکیں گے. آیت نمبر 8 میں آتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اور نہیں انہوں نے انتقام لیا ان سے مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو بہت زبردست اور خوب تعریف کرنے والا ہے. یعنی کہ ان کا اصل کرائم یہاں پہ کیا کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے اللہ ایک توحید کی بات کی تھی. یہ جو ورڈ ہے نا یہاں نقمو, اس کو اگر ہم دیکھیں اس میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے غصہ ہونا, بگڑنا, ناراض ہونا اور بالکل ناپسند کرنا. سو آپ دیکھیں کہ یہ بات, یہ جو آیت ہے یہ اب اگر ہم مکہ کے کانٹیکسٹ میں بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کو بھی یہ سہارا دے رہے ہیں. وہاں پہ مسلمان وہاں پہ لوگ ہو رہے تھے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم و ستم ہوتا تھا. یعنی یہاں تک کیا جاتا تھا کہ ایک کپڑا لے کے اس کو گرم کیا جاتا تھا گرم کوئلوں کے ساتھ, اور کسی ایک جو شخص مسلمان ہوتا تھا اس کی پوری باڈی کے ارد گرد لپیٹ دیا جاتا تھا, اور اتنی شدت سے اس کو وہاں پہ وہ گرمی لگتی تھی, اس کی تپش ہوتی تھی, اس کی ہیٹ ہوتی تھی کہ اس کی فیٹ چربی میلٹ ہو جاتی تھی, کوئی 3rd ڈگری برنز ہو جاتے تھے اس کو. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس قسم کے باربیرک پنشمنٹس دیتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کسی نے ایمان کی اپنی گواہی دی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا. اور جو لوگ اللہ کے راستے پہ اس طرح چل رہے ہیں کہ وہ ایمان پہ اپنے ٹکے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی اکنالج کرتا ہے. یہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام آ رہے ہیں, العزیز, الحمید. حمید کیا ہے؟ اللہ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ان ہمسیلف از پریز وردی, اور جب اللہ تعالیٰ ان ہمسیلف پریز وردی ہے تو جو ایمان کوئی لے کے آ رہا ہے اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ اس کی, جیسے ہم دنیا میں پاپولیرٹی کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جتنی میری ہٹس ہوں گی, لائکس ہوں گی, فرینڈز ہوں گے, جو لوگ کرتے ہیں نا, آپ کا ایک پبلک پیج ہے اس پہ اگر آپ کے اتنے لوگ آ گئے تو آپ وہاں پہ ایک ٹیگ لگاتے ہیں, سو مینی پیپل ہیو ناؤ یہ جو ہے جوائنڈ آور پیج, اور اب ہم اتنے پاپولر ہو گئے ہیں. یا اسی طرح سے لوگ اپنی پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی کوئی پاپولیرٹی نہیں چاہیے. الحمید ہے. اسی طرح العزیز ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ زبردست. ہم اکثر ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں کہ ہی از میگنیفیسنٹ, زبردست ہے. العزیز کیا ہوتا ہے؟ عزت سے. تمام عزت اللہ کے لیے ہے, اور اللہ جس کو چاہے گا وہ عزت دے گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہم بہت جگہوں پہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی توحید کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, تو ہم یہ سوچیں کہ اگر میں نے ایمان لا کر اللہ کے سسٹم کے مطابق زندگی گزاری تو میری زندگی مشکل ہو جائے گی, لوگ میری عزت نہیں کریں گے, لوگ میرا اس طرح سے خیال نہیں کریں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ایمان کے ذریعے ہمیں عزت دینے والے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی سوچنی ہے, اور انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بات بھی کریں گے کہ حیرت نہیں ہوتی, یعنی ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جس کی اس سورہ البروج میں اگزامپل دی گئی ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے سامنے ان کو ٹارچر کیا گیا, اور ٹارچر کا لیول یہ تھا کہ پوری کی پوری کمیونٹی جو توحید پہ تھی ان کو آگ میں پھینک دیا گیا زندہ. وہ دیکھتے بھی رہے, اور لیکن ان میں سے ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ آئی بیک آف, آئی ہیو چینج مائی مائنڈ. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں
کہ ہم آرام سے کمفرٹیبل لائف سٹائل میں اپنی زندگی میں رہ رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو کور کرے، پردہ کرے، اللہ کا حکم ہے ایک مرد جو ہے وہ مسنون طریقے سے اپنی جو ہے داڑھی رکھے، یا نماز پڑھتے ہوئے اپنا پونچا جو ہے وہ اونچا رکھے، یا اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن اور سنت کی رو سے، تو ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار می، اور میں نے اگر کیا تو میرا مذاق اڑایا جائے گا. لڑکا کہتا ہے مجھے مولوی کہا جائے گا، لڑکی کہتی ہے کہ مجھے نا کوئی ننجا کہہ دے گا، اور کوئی کہہ دے گا تم ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہو، تم ماسی لگ رہی ہو. تو ہم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ٹیسٹ آتا ہے. آپ کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ملتی فوراً. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے آج سے نمازیں پڑھنی شروع کی نا تو دعائیں تو ساری میری انشاءاللہ قبول ہوں گی، اور جہاں سے میں گزروں گی لوگ کہیں گے ماشاءاللہ ویری گڈ اور براوو، آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں یہ فالو کر رہا تھا اور آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا، اور اب ہم آپ کو بڑے ہائی پیڈسٹل پہ بٹھاتے ہیں. نہیں، ہمیں ایکنالجمنٹ جو ملتی ہے ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی آتے ہیں. دیکھیں نا، مکہ میں مسلمانوں پہ یہ ٹیسٹ آ رہے تھے، اور یہ جب آیات نازل ہو رہی تھیں تو اس سے ان کا ایمان بڑھ رہا تھا کہ اچھا ہم سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جن کی بہت زندگی مشکل رہی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں بھی آتا ہے کہ کیا تم نے ویسے ہی سوچ لیا کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تم سے تمہارا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا. اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ جو پہلے لوگ تھے ان کو تو بہت، ان کے ساتھ تو کیا ہوا، جو لفظ آتا ہے یہاں پہ وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا مارے گئے. اتنی ان کی مشکلات میں زندگی آئی تھی، ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور جو ایمان لانے والے تھے وہ کہہ اٹھے. انہوں نے کیا کہا، متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا تھا، الا ان نصر اللہ القریب، بے شک خبردار رہو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. کہاں قریب ہے؟ کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ ساری زندگی ان کی اس آزمائش میں گزر جاتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں تو کوئی چینج یا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہی ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ، عزت بھی اللہ نے دینی ہے، تعریف بھی اللہ کے لیے ہے، اس لیے ہم نے ہر سچویشن میں اپنے ایمان کو پروف کرنا ہے. اور پھر اس کے لیے کیا بتایا گیا آیت نمبر 9 میں، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ جو اس کی بادشاہت آسمان اور زمین پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. سورہ البروج، بلندی کی چیز، اٹھی ہوئی چیز، اور اس میں گواہیاں ہی گواہیاں، اس میں ایمان کی ہائٹ، ایمان کی پیک اور گواہیوں کی پیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو اتنا بڑا سسٹم ہے آسمان اور زمین کا، آج کل تو لوگ وہ ڈرونز کے ذریعے پوری سٹی کی اور ایریے کی پکچر لے کر بتاتے ہیں، واٹر فال کی اور کہاں کہاں ماؤنٹینز کی، اور بتاتے ہیں کہ کیا کتنی میگنیفیسنٹ قسم کی جو ہے وہ دنیا بنی ہوئی ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھ سکتے کہ یہ پورا جو کیپچر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کیا ہے، وہ زمین اور آسمان کا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ جا رہی ہے اور اس تک پہنچ رہی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں کیا بتایا گیا، اگلی آیات پہ ہم آ جاتے ہیں. یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ پورا سسٹم جو ہے جس طرح سے بھی بنا ہوا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے ہی بنا ہوا ہے. اور ہمارا کام یہاں پہ کیا ہے، اب ہمیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 10 میں بتایا گیا، ان الذین فتنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، المومنین والمومنات، مردوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. ٹھیک، اب آپ دیکھیں کہ پہلے تو بات ان کی ہوئی ہے جو بیٹھ کر بہت چل کر رہے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کوئی ایمان لے آیا، توحید پہ چلا، ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا، اور اس ٹارچر کو بھی وہ انجوائے کریں. اب یہاں پہ ان کا جو ہے بتایا گیا کہ یہ ساری گواہیاں لکھی جا رہی ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سارا ڈیٹا. لیکن جن لوگوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم پھر لم یتوبو، نہ انہوں نے توبہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی سخت قسم کی یہاں پہ وارننگ دے رہے ہیں ایسے تمام لوگوں کو
کہ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ اگر اس نے کوئی زیادتی کی ہے ایک بلیور سے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. ہمارے رب کے نزدیک تو ہر مخلوق اس کی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں نا، ہم دنیا میں آتے ہیں اور کتنے لوگ اللہ کو مانتے نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے سورج بند نہیں کرتا، بارش بند نہیں کرتا. کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں ایتھیسٹ ہوں، آئی ڈونٹ بلیو ان اللہ، اور سورج جو ہے اس سے منہ دوسری طرف کر لے؟ بارش ہو تو صرف اس کے گھر کے اوپر بارش نہ گرے کہ یہ ایتھیسٹ ہے، اللہ کو نہیں مانتا تو میں نے نہیں اس کو یہاں پہ پانی دینا، یا اس کے لیے اور کوئی چیز ہے، اس کا دل جو ہے وہ نہ دھڑکے، وہ کہ تم اللہ کو نہیں مانتے تو میں نہیں دھڑکتا، خود مجھے آرڈر دے کے دیکھ لو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے سارا انوائرمنٹ بھی اس کے لیے دیا ہوا ہے، سب چیزیں دی ہوئی، کیونکہ مخلوق تو اللہ کی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا رہتا ہے. لیکن جب یہ مخلوق اپنی حدیں کراس کر لیتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے جب کہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ صرف ایمان والوں کی. دنیا میں سب کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسے کسی شخص کو نہیں چھوڑے گا جس نے کیا کیا کہ جس نے اپنے لیے جو ہے مشکلات جو ہیں بڑھائیں اور اس نے توبہ نہیں کی. یہاں پہ ایک اور ورڈ ہے جس کو ہم سمجھیں گے، ان الذین فتنوا، فتنہ. یہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا. جب ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں آزمائش ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اس ورڈ سے آتا ہے، اگر آپ دیکھیں عربک ڈکشنری میں، کہ جب آپ سونا ہوتا ہے اور اس میں سے آپ پیور سونا نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو آگ میں جلاتے ہیں، اور جب آپ اس کو آگ میں جلاتے ہیں تو اس میں سے امپیورٹیز سائڈ پہ ہو جاتی ہیں اور پیور چیز باہر آ جاتی ہے. تو یہ جو ہماری زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ ہمیں فردر پیوریفائی کرنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ٹیسٹ آیا ہے تو آپ کی نمازوں کا لیول بدل جاتا ہے. آپ جب وہ دعائیں پڑھتے ہیں اور آپ ان دعاؤں کی ٹرانسلیشن پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے شاید یہ دعا تو میں نے پہلی دفعہ سنی تھی. آپ اپنے آپ کو جب ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کی اس طرح ویلیو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہے جس طرح آخرت کی اینڈ رزلٹ کی ہے. جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کی جو ویلیو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر ایسی چیز ہوتی تو جو کہ صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک پانی کا قطرہ بھی اس دنیا میں نہ دیتا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ بہت آسائشیں سب کچھ دیتا چلا جا رہا ہے. یہاں پہ ہمیں ایک اور بات جو سمجھنی ہے. اب یہاں پہ یہ کہا گیا ہمارے لیے، اگر کوئی صاحب ایمان ہے وہ تو سوچے میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے نا، تو مجھے اپنی ورتھ اس ٹیسٹ میں پروف کرنی ہے. مجھے کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا. کوئی بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے، مجھے اپنی ورتھ، مجھے دیکھنا ہے کہ اس وقت قرآن اور سنت کے مطابق کرنے کا کام کون سا ہے، میں نے اس پہ توجہ دینی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ان لوگوں میں نہ آ جائیں جو ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، کیونکہ ان کی سزا بڑی سخت ہے. آیت نمبر 10 کیا بتا رہی ہے؟ فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اصحاب الاخدود کے بارے میں پڑھا، اور وہ جو اصحاب تھے انہوں نے جلایا تھا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بالکل وہی والی پنشمنٹ جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو اپنی زندگی میں ایک فارمولا بنا لیں. ہو سکتا ہے بہت سے ایسے دیندار لوگ ہوں جن کو آپ جانتے ہیں لیکن ابھی وہ سٹرگلنگ فیز میں ہیں. وہ کبھی نماز پڑھتے ہیں لیکن غصہ کر لیتے ہیں. وہ جو ہے قرآن پڑھنے جاتے ہیں لیکن کوئی مووی بھی بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں. وہ جو ہے اسی طرح اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اماں ابا سے لڑائی جھگڑا بھی کسی بات پہ یا کانفلکٹ ہو جاتا ہے. ہم کسی بھی ایسے شخص کا جو اپنے ایمان کی خاطر کوشش کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے، ہم اس کو کبھی بھی اس کا مذاق نہ اڑائیں. اور اگر وہ بہت بڑا کوئی عالم دین ہے پھر تو کبھی بھی نہ اڑائیں. اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہے ہمیں اسے بتانی ہے، 1 to 1 بتائیں. اور ہم کبھی بھی کسی بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے یہ کہنا مولوی، اور یہ کہنا یہ دیندار لوگ، اور یہ کہنا یہ مولانا صاحب، یہ اچھی بات نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ لوگ جو توحید پہ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر کے ایسی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی خاموش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ویلیو دیتا ہے، ویٹیج دیتا ہے. اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی تو وہ بھی گواہیاں لکھی گئی ہیں نا، ان کا جسم خود بول کے بتائے گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ان کو، فرشتوں نے ان کے حساب کتاب میں سب کچھ لکھا ہوگا. لیکن ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ ہم نے ان کا مذاق نہیں اڑانا، ہم نے کسی کو بلی نہیں کرنا. اگر ایک لڑکی اپنے آپ کو کور کرتی ہے، لیٹ ہر. دیکھیں آپ سے ڈیل کرتے ہوئے تو اس کی پرسنالٹی وہی ہے، آپ کو تو وہ کوئی ایسا وہ چیلنج نہیں دے رہی نا. لیکن ہم جو ہے ایسے لوگوں کو تنگ نہ کریں. جیسے مجھے اگر کبھی کوئی کہ اچھا آپ کور کرتی ہیں یہ وہ، تو میں کہتی ہوں دیکھیں میری عقل تو کور نہیں نہ ہوئی ہوئی.
جسم کو کور کیا نا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اسی طرح ایک لڑکا ہے تو اس کو آپ اگر آفس میں یا کہیں یونیورسٹی میں کوئی کام دیتے ہیں تو اس کو بھی اسی طرح اس کے اپنے نام سے نہ بلانا, اس کو ڈیسنٹلی اس سے بات نہ کرنا, اس کو بھی کبھی مولوی کہہ کے بلانا, یا اس کو ہر بات پہ پوچھنا وہ بھی تمہارا قرآن کیا کہتا ہے, وہ تمہارے اللہ نے یہ کیوں کر دیا. تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. ہم اس قسم کے جو طریقے ہیں وہ نہ اپنائیں. لوگوں کو آؤٹ کاسٹ کر دینا اس وجہ سے کہ وہ دیندار ہیں. ہم ایسی مجالس ہی کیوں کریں؟ یعنی ہم نے چھپ چھپ کے ایسی گیدرنگز کرنی ہیں جس میں ناچ گانا ہوگا, ڈرگز ہوں گی اور حرام کام ہوں گے, اور ہم ایسے لوگوں کو بیچ میں سے نکالنا شروع کر دیں کہ جی ان کی پسند کی کوئی چیز نہ ہو. سوشل میڈیا پہ میں بہت دیکھتی ہوں لوگ گانے ڈالتے ہیں, موویز ڈالتے ہیں, فضول چیزوں پہ ڈسکشن کرتے ہیں, اور اگر میرے جیسا انسان اگر ایک اسلامک ریمارک دے دے تو اس کو کہتے ہیں لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن, لیٹس ناٹ برنگ ریلیجن انٹو ایوری تھنگ. بھئی آپ ہر حرام کام ہر جگہ پہ لا رہے ہیں, اس کے بارے میں ہر جگہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. وائی کانٹ آئی ٹاک اباؤٹ ریلیجن اینی ویئر؟ مجھے کیوں اجازت نہیں ہے کہ میں دین کی بات کوئی کہیں کر سکوں؟ تو آؤٹ کاسٹ نہ کریں, ایسا پیئر پریشر نہ دیں, کیونکہ ایسے تمام لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں. تو ہم یہ نہ صرف سوچیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے, اور آج کل کے تو مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی. ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ میں تو مسلمان ہوں نا, تو میں اگر مسلمان ہوں تو میں اپنی زبان سے کسی کے بارے میں نام لے کر اور میٹافوریکلی بھی کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں, اور اسی طرح سے میرے ہاتھ سے بھی تمام لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. رزلٹ دیکھ لیں, آؤٹ کم دیکھ لیں. دنیا میں وہ جلے, کچھ لوگوں نے کہا ہوگا بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ, کتنے بے وقوف ہیں, بات مان لیتے ہیں, ان کی دل میں اپنے ایمان کو رکھتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ باہر شو کیا جائے, دیکھیں دل صاف ہونا چاہیے, دل دیکھنا چاہیے. یہ باہر ایکسٹرنل فیکٹرز امپورٹنٹ نہیں ہوتے. اگر میں نے کور بھی نہیں کیا لیکن میں دیکھنے میں اتنی اچھی مسلمان نہ نظر آؤں, لیکن دل میں میرے ایمان ہے, اللہ سے میری بہت محبت ہے, تو اللہ کو تو پتہ ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پورا جو سسٹم دیا ہے, اس کے جتنے پروسیجرز ہیں, جو کچھ کرنے کے کام ہے وہ تو سب کرنے والے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے جو عمل صالح بھی کریں ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور پھر کہا گیا ذالک الفوز الکبیر, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یاد ہے کہ ہم نے فوز کی بات کی تھی کہ یہ کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ یہ وہ کامیابی ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو مشکلات سے نجات دے کر اور آپ سٹرگل کر کے اور اپنے آپ کو بچا کر کسی ایک اہم مقام پر پہنچتے ہیں. آیت نمبر 12 میں اب ہم دیکھتے ہیں 12 to 16 میں, یہاں پر ایک ہمیں بیلنس نظر آئے گا سزا میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں. کیا نظر آتا ہے؟ ان بطشہ ربک لشدید, بے شک پکڑ آپ کے رب کی البتہ بہت شدید ہے. یعنی ہم میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں نا اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ نے تو معاف کر دینا ہے, تو مجھے تو نہیں فرق پڑتا, میں اللہ تعالیٰ کو جا کے بتا دوں گی, میں بتا دوں گا. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ نہایت سخت ہے, اور اس وارننگ کو ہمیں بہت کیئرفلی جو ہے وہ لینا چاہیے. اور پھر ساتھ کیا کہا آیت نمبر 13, انہو ہوا یبدی و یعید, بے شک وہ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی دنیا میں اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی شخص بہت اسٹرکٹ ہے اور اس نے پکڑ کے بہت بری طرح ریپریمانڈ کرنا ہے, ہم اس کو اوائڈ بھی کر دیتے ہیں, ہم وہاں کام نہیں کرتے, ہم وہاں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ بھی بچے ایسا ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں جس میں وہ ایسا میسج دیتے ہیں بیک آف, اگر آپ نے مجھے اپنے لائف سٹائل کے مطابق گزارنے کی کوشش کی تو جو میرا دل چاہتا ہے میں وہ کروں گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں اللہ کی پکڑ شدید ہے وہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسی لبرٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اٹھا کر کسی ایک اور ڈائمنشن میں لے جائیں اور وہاں پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچ سکیں. ہمیں اسی ٹائم فریم میں رہنا ہے, اسی زون میں رہنا ہے, اور یہاں پہ اگر ہم اللہ کا سسٹم نہیں فالو کرتے تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہمیں بھگتنے ہوں گے. اسی طرح آیت نمبر 14 میں آتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, ساتھ ہی کیا کہہ دیا گیا کہ اور وہ بہت بخشنے والا, بہت محبت کرنے والا ہے. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ, عرش والا, بڑی شان والا ہے.
فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے اسے جو وہ چاہتا ہے۔ کس قدر خوبصورت انداز میں جہاں پہ پکڑ کی بات ہوئی اس کے اوپر بات کی گئی، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ غفور الودود بھی ہے۔ غفرہ سے غفور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام۔ غفرہ کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ڈھانپ دینا۔ یعنی یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہمارے سارے گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، پہلے پورا ایکسپوز کرتے ہیں، سب کے سامنے کہتے ہیں بتاؤ تم نے کیا کیا کیا، ساری باتیں کر کے ایک احسان والے انداز میں کہتے ہیں اچھا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ لیکن یہاں پہ اتنی گواہیوں کی بات ہوئی، اتنی گواہیوں کی، یہ ٹیسٹمنی آئے گی، یہ آئے گی، یہ آئے گی، یہ آئے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جس کا ایمان درست ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل صالح کرے گا، اور اس سے غلطیاں بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں کو معاف کر دے گا، ڈھانپ دے گا، دکھائے گا بھی نہیں۔ اور الودود، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ تو ایسی چیز جو ہے یہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس درجے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے ذو العرش المجید، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عرش پہ ہے اور بہت شان والا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا ایسا سٹیٹس ہے کہ ہم اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتے۔ اس لیے تو حدیث میں بھی آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے استغفار پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک صاف جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جیسے ہم نے کہا کہ اتنی وٹنسز ہمارے پاس ہیں اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، لیکن اس میں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک سنت ہے، کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے اور وہ سسٹم کے مطابق وہ ہر چیز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور اس سسٹم پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ آیت نمبر 17 آتی ہے حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی آپ کے پاس خبر لشکروں کی؟ کون سے لشکروں کی خبر کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کے۔ پھر کیا بات ہوئی؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے۔ اور آیت نمبر 20 بتا رہی ہے واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر پھر ہمیں ہسٹوریکل ایویڈنس سے اور بھی کچھ مثالیں جو ہیں وہ دی ہیں کہ جو جھٹلانے والے تھے اور اپنے اس کے جو بھی ان کے دماغ میں ایک فطور تھا، ایک سوچ ایسی تھی جس کو ہم کہتے ہیں اللاجیکل قسم کی سوچ ان کے دماغ میں چل رہی تھی، تو وہ اس میں اٹک گئے تھے، پھنسے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں وہ آ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا، اور ہمیں یہ واضح طور پہ ساری بات بتا دی گئی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ آیت نمبر 21 بتاتی ہے بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بڑی ہی شان والا۔ اصل بات کیا ہے کہ ہمارے لیے جس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم توحید کے پیغام پہ رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ایمان پہ کام کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو صاحب ایمان لوگوں پر ظلم کریں، تو ہمیں اس قرآن کو سمجھنا ہوگا، اس کے پیغام کو امپورٹنس دینی ہوگی۔ بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں نا، یہاں بیٹھے ان سے کہا میرا ایمان کا لیول وہ نہیں، یا ایسی صورت پڑھنے کے بعد ہم ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہاؤ کوڈ دے ڈو اٹ، مجھ سے تو چھوٹی سی بات بھی نہیں کی جاتی، میں تو سارا دن یہ فیصلہ کرتی رہتی ہوں یہ کروں گی اینڈ اینڈ آف دا ڈے آئی اگین اینڈ اپ ڈوئنگ سم تھنگ وچ از ناٹ رائٹ، میرے سے پھر وہی غلطی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سلوشن دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، اس لیے کہ جو اسٹرینتھ آپ کو قرآن سے ملتی ہے وہ آپ کو کسی اور انسان سے بات کرنے سے نہیں ملتی اور کسی اور کام کو کرنے سے نہیں ملتی۔ قرآن ہی آپ کو وہ پیرامیٹرز دیتا ہے کہ اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرو، اس سچویشن میں آگے کیسے بڑھو۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ فی لوح محفوظ، کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں ہمیں یہ بھی بات بتا دی گئی کہ قرآن پہ ہم جب عمل کریں گے تو ہمارے لیے کس قسم کی آسانیاں آئیں گی، کیونکہ بہت سے لوگوں کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو ویلیو نہیں دیتے۔ یہاں پہ لوح محفوظ کی بات ہوئی ہے تو تھوڑا سا اس ایسپیکٹ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک بڑا محفوظ مقام ہے جس میں جیسے پورا قرآن فرسٹ ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا وہاں پہ رکھا ہوا تھا، وہاں پہ لکھ دیا گیا تھا۔
یہ کہاں ہے اور کتنی دیر میں یہ سارا کام ہوا تھا، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں خاموشی، ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمیں صرف یہ بتا دیا گیا کہ دس از بیونڈ یور کمپریہنشن. آپ بس صرف یہ مان جائیں کہ لوح محفوظ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں کیوں مانوں، تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ کیوں مانتے ہیں کہ ABCDEFGH ایسے ہی ہونی چاہیے؟ کیوں نہیں کہتے X پہلے ہونا چاہیے اور W جو ہے وہ نمبر 5 پہ ہونا چاہیے، اور اس کی بجائے جو B کی بجائے بے لکھنا چاہیے؟ نہیں، وہ تو ہمیں جس نے بھی جو بھی لنگوسٹکس میں ایکسپرٹ تھا اس نے ایک دفعہ ڈیفائن کر کے فارمولا دے دیا کہ ABCD کو ایسے لکھو، الف بے پے کو ایسے لکھو اور ٹیبلز اس طرح سے پڑھو، تو ہم نے تو فوراً مان لیا اس کی بات کو. لیکن جب ہمارا رب ہمیں کہتا ہے کہ قرآن جب تیار ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کلام پورا ایک شیپ میں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا، تو ہمیں ماننا پڑے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آسمان دنیا پہ بھیجا، یعنی لوح محفوظ جو بھی مقام اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی انکرپٹڈ قسم کی جگہ تھی، جہاں پہ بہت سیکیورٹی کے ساتھ قرآن پاک کو رکھا گیا تھا، وہاں سے اس کو آسمان دنیا پہ لایا گیا. یہ کون سی جگہ ہے جس کے بارے میں ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ یہ بیت المعمور ہے؟ بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حج کرتے ہیں بیت اللہ کا، تو اس کے بالکل اوپر ایک مقام ہے جہاں پہ فرشتے وہاں پہ جو ہیں وہ وہاں پہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کو ایک ایسے اسپیشل مقام پہ پھر رکھا گیا جہاں پہ پھر فرشتے موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کی تنزیل ہوئی. تنزیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اکٹھا قرآن پاک کو اب دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع کی مناسبت سے آیات جو تھیں وہ آتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا جاتا تھا. جبرائیل علیہ السلام کو جیسے حکم دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ آیات آتی تھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ان ون گو میں کیوں نہیں آیا؟ 23 ایئرز میں یہ پورا قرآن پاک نازل ہوا تھا. ان ون گو میں آتا تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. جیسے ابھی بھی لوگ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھا اور جیسے ہی چند آیات پڑھی وہ فوراً کہتے ہیں مجھے نا آپ یہ بتائیں، مجھے آپ یہ چیز سمجھائیں، اور وہ ابھی بہت آگے کا کام ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنا ایٹیٹیوڈ یہ بنا لیں، ہم مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم مانیں یہ لوح محفوظ میں تھا، ہم یہ مانیں کہ اس کے بعد آسمان دنیا پہ آیا اور وقت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیڈز کے مطابق دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے نا قیامت تک آنے والے اور بعد والے تمام واقعات، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں تھا کہ اس نے ایک دفعہ میں ساری کمانڈمنٹس دے دی. یہی تو ہمارا کریٹر ہے، یہی تو ہمارا خالق ہے، یہی تو ہمارا رب ہے، لیکن اس نے ہماری آسانی کے لیے موقع کی مناسبت سے وہ آیات جو تھیں وہ نازل فرمائیں. اس سے ہم اس طرح سے فائدہ اٹھائیں کہ جیسے جیسے ہم قرآن پاک کو پڑھتے چلے جائیں، ساتھ ساتھ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے اس میں جو پڑھوں اس پہ عمل کرتی جاؤں. جب آپ ایسے کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کے لیے بہت سے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. آپ کو نا گولز مل جائیں گے کہ دس از مائی ویژن، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، دس از مائی مشن کہ میں نے زندگی اپنی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنی ہے. گول سیٹنگ فار ایوری ڈے ایوری منٹ آف مائی لائف، وہ میں نے کس طرح سے کرنی ہے، اور انشاءاللہ وہ معاملات آسان ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ٹائم آپ کے لیے سیو کیا ہوا تھا کہ ہم تھوڑی سی بات کریں ایمان پہ، کیونکہ جب ہم اس آیت میں اس صورت میں ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھا ہوا تھا کہ اس ایمان کی وجہ سے ان کے ساتھ جو بھی زندگی میں مشکلات ہوئیں وہ ان سب کاموں کو کراس کر گئے، کور کر گئے. ہم کیسے اپنے ایمان پہ کام کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم ایمان کے لفظ کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں آتا ہے امن. یعنی ایمان وہ چیز ہوتی ہے، ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کے دل کو اطمینان دیتی ہے، پیس دیتی ہے، سکون دیتی ہے. آپ کے دل کے اندر سے گواہی آتی ہے کہ یس دس از اٹ. جیسے آپ کبھی دعا مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، ویسے تو لوگ دعا مانگنے کے بعد اگر دعا قبول ہو جائے تو اکثر کہتے ہیں اوہو کچھ اور ہی مانگ لیتی، لیکن ہمیں اس وقت اپنے ایمان کی کیفیت کو بڑھانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے الحمدللہ میرے رب نے کتنا قریب ہو کر میری دعا سنی. ایمان کے بارے میں آتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان وہ تصدیق ہے جس کے ساتھ انسان کے دل میں امن آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں، اصطلاحی میننگ اس کا دیکھیں تو اس میں 3 امپورٹنٹ فیکٹرز آتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ تصدیق بالقلب، کہ آپ دل سے ماننا شروع کرتے ہیں، پھر آتا ہے اقرار باللسان،
پھر آتا ہے یعنی کہ آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ یس آئی بلیو دیر از اللہ, یس آئی بلیو ان آرگنائز ریلیجن, یس آئی بلیو جو کچھ قرآن میں آیا ہے, یس آئی بلیو دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ. یعنی آپ جتنی ایمانیات کے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان سب کو ماننا شروع کرتے ہیں. اور پھر تیسری بات اس میں آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں عمل الجوارح, کہ آپ پھر اپنے باڈی پارٹ سے عمل کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی ایمان کا پورا پیکیج ہی کمپلیٹ تب ہوتا ہے دل سے مانا, زبان سے بولا اور ایکشنز کیے. تو ہم میں سے ہر شخص اسیس کر سکتا ہے, اگر مجھ سے ایکشنز نہیں کیے جا رہے تو وہ بیکورڈ جائیں. زبان سے میں کہتی ہوں نہیں, میں تو زبان سے بھی شکایتیں کرتی رہتی ہوں, میں تو زبان سے بھی ہر وقت سوال اٹھاتی رہتی ہوں. اچھا لیٹ می گو لٹل فردر, پیچھے اور جاؤ. پیچھے گئے ہیں تو اب کیا ہے, او دل میں وہ کیفیت نہیں ہے. تو پھر مجھے کیا کرنا ہے, اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے پیراڈائم شفٹ کرنا ہے. اپنے پیراڈائم میں جو میں نے ساری غلط چیزیں ڈالی ہوئی ہیں, میں نے اپنے تھاٹ پروسیس کے اوپر کام کرنا شروع کر دینا ہے. اچھا, اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تھاٹس ہیں اور دل میں سوچنا ہے, یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ہمارا دماغ ایسا بنایا ہے, اور اس چیز کو آج کل سائیکالوجسٹ بھی اکنالج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو بیٹھ کر کچھ عرصے کے لیے, ہر ایک کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹائم زون ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ ایک میسج اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, بار بار دیتے رہتے ہیں, تو وہ میسج آپ کے کانشیس برین سے سب کانشیس برین میں چلا جاتا ہے اور وہ وہاں رجسٹر ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا سب کانشیس برین ہے وہ ہماری پرسنالٹی بناتا ہے. تو اگر آپ کہتے رہتے ہیں میں تو اللہ کو مانتی ہوں, میں تو اللہ کو مانتی ہوں, میں تو اللہ کو مانتی ہوں, اللہ نے بنایا مجھے, قرآن میں آ گیا ہے, میں مان رہی ہوں, تو ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کا یقین جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر لے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ الانفال کی آیت میں آتا ہے, آیت نمبر 2 میں, انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اس میں آتا ہے کہ بے شک مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں, اور جب اس کی آیات ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی قرآن کے ساتھ ہماری ایسوسیشن اس لیول کی ہونی چاہیے کہ قرآن کی آیات ہم پہ ایسے ایسے امپیکٹ ڈالیں, ہم دل سے محسوس کریں. وہ ایک ایموجی آتا ہے نا جس میں دل ہے اور اس کے اندر ایک تیر گیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات پڑھتے پڑھتے ہمیں ایسی فیلنگ آنی چاہیے, یس یہ آیت آج جو میں نے پڑھی اٹ واز مائنڈ بلوئنگ, مجھے ایسا کانسیپٹ سمجھ آیا کہ میں اب اس پہ عمل کرنا چاہ رہی ہوں, میں اس کے بارے میں سوچنا چاہ رہی ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ لوگ کبھی شارٹ کٹ پہ جاتے ہیں نا, مثلاً ہم ڈفرینٹ ٹاک سنتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ, وہ ہمیں مزہ آتا ہے سن کے, لیکن اگر اس میں قرآن کو بیس نہ بنایا ہوا ہو تو کچھ عرصے کے بعد وہ پھر فلوئڈ ہو جاتا ہے, وہ چیز ہمارے سسٹم میں سے نکل جاتی ہے. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھائیں, تو جیسے قرآن نماز میں تلاوت کرنا, اسی طرح ویسے ڈیلی تلاوت کرنا, اور قرآن کو سمجھنا, اور اس طرح سمجھنا. جب آپ قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھیں اپنے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسے قرآن کو سمجھا دے جیسے تو نے نازل کیا ہے, مجھے ایسے قرآن کو سمجھنا ہے جس سے تیری رضا مجھے حاصل ہو. پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی بری لگے تو تم مومن ہو. تو آپ کو یہ جسے کہتے ہیں نا ایک آپ کا الارم سسٹم آپ کے اندر بز کرنا شروع کرتے, یو لائڈ, یو آر اینگری, تم نے یہ غلط کام کیا, تم نے جھوٹ بولا, یہاں پہ لگتا ہے تھوڑی سی بیک بائٹنگ کر دی ہے تم نے, یہاں پہ نا تم نے اس شخص کے ساتھ زیادتی کی. یعنی تو عام حالات میں تو ہم کہتے ہیں ہاں تو اس نے بھی مجھے 6 باتیں سنائی تھیں, میں نے ایک سنا دی تو کیا ہوا. لیکن جب آپ کا ایمان ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کو ہر نیکی کا کام خوشی دیتا ہے اور ہر غلط کام پہ آپ کے دل میں ایک بوجھ آتا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان جیسے ہماری دل کی ECG ہوتی ہے اور ایکو کارڈیوگرام ہوتا ہے جس میں ویوز اوپر نیچے جاتی ہیں, اسی طرح ہوتا ہے. اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی. اسٹریٹ لائن کا تو مطلب ہے مر گئے, ختم ہو گئے. ایمان کی کیفیت بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے, اور اس چیز کو جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس چیز کو ہم نارمل لیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹ میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے, سو تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے.
یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اتنا اچھا جی پی اے آ جائے, اللہ تعالیٰ آج امی سے پرمیشن مل جائے, امی کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ میرا بچہ میرا تابع دار ہو جائے, کوئی کہہ رہا ہے گھر بن جائے, کوئی کہہ رہا ہے کاروبار چل جائے, کوئی کہہ رہا ہے یہ آفتیں ٹل جائیں, تو اس میں اپنے ایمان کے لیے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان میں اضافہ کر دے. پھر خوف بھی ہونا چاہیے کہ میرا ایمان کم ہوا ہے تو آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, اور ایمان کو بڑھانے کی کوشش اور لالچ بھی ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے بھی ایمان میں کمی آتی ہے. اسی طرح ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا, شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا, چور جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا, لوٹ مار کرنے والا مومن نہیں ہوتا جس وقت وہ لوٹ مار کرتا ہے لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کر رہا ہے, بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر رہا ہے, اس وقت اس کے ایمان کی حالت ڈیفینیٹلی نیچے ہے. جیسے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں نماز بھی پڑھتی ہوں, میں قرآن بھی پڑھتی ہوں, لیکن مجھ سے حرام ریلیشن شپس نہیں چھوڑے جاتے, مجھ سے یہ جو میں ایک سرٹن شو مووی یا کچھ بھی اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھوں وہ نہیں چھوڑی جا رہی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت اس پرٹیکولر مومنٹ میں آپ کی ایمان کی کیفیت نیچے چلی جاتی ہے. تو کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے, ہم ان کاموں کو اپنی زندگی میں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لانا شروع کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 3 خصلتیں کوالٹیز جس میں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. ویسے بھی ڈیزرٹس ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, اور روزہ رکھا ہو تو اور مزے کی چیزیں یاد آتی ہیں. تو ایمان کی مٹھاس کیسے ہوگی؟ پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں, یعنی ہماری محبتوں کا ٹیسٹ ہے یہاں پہ سب سے پہلے کہ اللہ رسول کی محبت سب سے آگے ہو. دوسری بات, وہ کسی انسان سے محض اللہ کی خاطر محبت کرے, یعنی ہم جب بھی کسی کو ملیں تو اپنی ذاتی غرض کے لیے نہ ملیں, ہم یہ سوچیں صرف اللہ کی خاطر مجھے ملنا ہے اور مجھے کام کرنا ہے. اور تیسری بات, وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہو, یعنی اس کو کبھی بھی ہر وقت یہ فکر رہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیٹ لائف اسٹائل جو میرا پہلے ہوتا تھا, جس میں میں ہر چیز کو ڈینائی کرتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں ہمیں ایک دعا بھی بتائی جاتی ہے کہ ہم صبح شام یہ دعا مانگیں, رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیّا, کہ میں راضی ہو گئی کہ اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ. تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ ہماری ایمان کی کیفیت جو ہے نا یہ بڑھتی چلی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کے اندر ایمان کی کیفیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کو کیا کیا فائدے دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایمان جو ہے نا یہ قسم کی آپ کی ٹربو پاور بن جاتی ہے کہ آپ کو صراط مستقیم پہ رکھے, آپ کے لیے بہت سی نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. انسان کو غموں سے بھی نجات ملتی ہے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ خبردار رہو جو اولیاء اللہ ہیں, اللہ والے بندے ہیں, اللہ کے دوست ہیں, ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن ہوتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے, بیکاز آپ دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے, آپ نے بیڈ کمپنی کو اوائڈ کیا, بیڈ ہیبٹس کو اوائڈ کیا, بیڈ بیہیویئرس کو اوائڈ کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہی آپ کے جو ہیں ایسے معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے بہت خوش رہتے ہیں, آپ سے راضی رہنا شروع ہو جاتے ہیں, جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ دل کے اندر جو اور صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت بڑھ جاتی ہے, آپ کو علماء اچھے لگتے ہیں, آپ کو وہ لوگ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو شاید برانڈ کانشیس اور اسٹیٹس کانشیس نہیں ہوتے, لیکن وہ خالص ہو کر دین کے لیے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ زیادہ اسٹیٹ فاسٹ ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں کبھی کام کرتی ہوں کبھی چھوڑ دیتی ہوں, پھر میں کام کرتی ہوں, پھر میرا جو مسئلہ ہے نا وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ان تمام امور سے جو ہیں وہ بچانا شروع کر دیتے ہیں.
تو ایمان ایک ایسی کوالٹی ہے جو ہمارا ایک سمجھیں اسٹیپنگ سٹون ہے. جیسے آپ کسی بچے کو داخل کراتے ہیں مونٹیسری میں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کی یہاں پہ بیس اچھی بن گئی تو پھر آگے کے معاملات آسان ہوں گے. تو سورہ البروج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ ارد گرد کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم پہ اثر انداز نہ ہوں. تو ایمان پہ کام کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.